میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر گفتگو شروع کروں، میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال بھی شاعر ہیں بنیادی طور پر، اور اکبر الہ آبادی بھی شاعر ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار نثر میں کم کیا ہے اور شاعری میں زیادہ کیا ہے۔ جو مفکر شاعر، اور یہ دونوں مفکر شاعر ہیں، اپنے خیالات کا اظہار شاعری میں کریں، وہ شاعری ایک تشبیہ اور استعارے کی زبان ہے، جبکہ خیالات یا افکار یا نظریات اگر نثر میں بیان کیے جائیں تو نثر میں استدلال کرنا آسان ہوتا ہے اور بات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ دونوں حضرات بنیادی طور پر شاعر ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں سے ان کے افکار ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ تشبیہ اور استعارے میں اس کا کیا مطلب ہے اور اصل مطلب کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی شاعر بھی ہیں اور زیادہ تر انہوں نے مزاحیہ شاعری کی، اگرچہ ان کے ہاں بڑی گہری مقصدیت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مزاح کو اختیار کیا ہے اور اس کے اختیار کرنے کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ وہ انگریزی سلطنت کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا اور ان کے خلاف سامنے کے لفظوں میں لکھنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سرد تھا موسم، ہوائیں چل رہی تھیں برف بار، شاہد معنی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سردی ہے باہر، جس سے مراد یہ ہے سردی سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں نے ظرافت کا پیرایا اختیار کیا ہے۔ تو اگر ایک سیریس سنجیدہ شاعر ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار شاعری میں کرتا ہے تو اس کی تفہیم مشکل ہے، اور اگر مزاحیہ شاعری میں کرتا تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی دور کی شاعری کا یا ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے افکار کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دور میں خود جا کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ دور کیسا تھا، اس دور کے حالات کیا تھے اور ان حالات میں بات کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا تھا۔ یعنی ہمیں اس ادوار میں جا کر زندہ رہنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، یہ نہیں کہ اس دور کو اپنی طرف کھینچ کے لائیں۔ اگر ان کو اپنی طرف کھینچ کے لائیں تو آپ اس کی تفہیم نہیں کر سکتے پوری طرح سے۔ اب ان گزارشات کے بعد میں موضوع پر آتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی کی تاریخ ولادت عام طور پر 1846 لکھی جاتی ہے، لیکن اس پر میں نے بہت کام کیا ہے اور بہت کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ 1845 ہے اور اکتوبر کا مہینہ ہے۔ ابھی میں ان کی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اب میں ذرا آخر میں آ جاتا ہوں کہ ان کی تاریخ وفات 9 ستمبر 1921 ہے، 9 ستمبر 1921۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال 9 ستمبر کو ان کی وفات پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ اس لیے یہ گفتگو ایک طرح سے ان کی 100ویں برسی کے سلسلے میں بھی آپ شمار کر لیں تو بالکل درست ہوگا۔ تو اکبر الہ آبادی نے اس وقت آنکھیں کھولیں، میں بتا چکا ہوں 1846 میں، جب ان کی عمر 12 سال تھی تقریباً، تو اس وقت
1857 کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا جو بہت ہی کم ہوتا ہے کسی قوم کی تاریخ میں، 1857 کا۔ اور 1857 کا سال بہت معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کیوں معروف ہے۔ انگریز کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک جنگ آزادی ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ خیر، کچھ بھی کہہ دیا جائے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جنگ آزادی تھی یا غدر تھا یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جس طرح سے کہ ہندوستان کے لوگوں خصوصاً مسلمانوں سے انتقام لیا، وہ انتہائی خوفناک تھا، جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ جب ہم نقشے پڑھتے ہیں نا، تب تفصیلات دیکھتے ہیں، تو تفصیلات ہمیں وہ سنگینی ہمارے سامنے نہیں لا سکتی جو واقعات کو دیکھ کر سنگینی آتی ہے۔ وہ جو ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ شنیدہ کہہ بود مانند دیدہ، کہ سنی سنائی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات جیسی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 1947 میں ہندو مسلم فسادات میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، جس نے نہیں دیکھے وہ ان کی سنگینی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 1857 کے بعد انگریزوں نے یہاں لوگوں کے ساتھ جو انتقام لیا، اس کا سن سنا کر یا کتابوں میں پڑھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں خاندان مٹ گئے، ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، اور وہ شہزادے جو لال قلعے میں رہتے تھے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد وہ انتقام کی آگ کسی طرح بھی سرد نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو محکوم بنا کر اس طریقے سے رکھا جائے کہ یہ دوبارہ نہ ابھر سکیں۔ اب اس میں ہمارے سامنے کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس میں ایک بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی جائے، جنگ کی جائے۔ اب جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، جہاد اس طرح نہیں کی جا سکتی، جہاد بہت تیاری سے ہوتی ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں آپ جنگ بدر سے شروع کر دیں تو جہاد ایسی نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے کتنی تیاری کرتے تھے۔ سب کچھ دیکھا جاتا تھا، کہاں جانا ہے، کہاں لڑنا ہے، ہمارے مد مقابل کون ہوگے، ہماری طاقت کتنی ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، یہ سب سوچا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے سامنے جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں جہاد ایسے ہی نہیں شروع کر دی جاتی کہ جس میں انسان اپنی جانیں قربان کرے اور ختم ہو جائے۔ جہاد کا مقصد ہے کفر کی طاقتوں کو مٹانا، تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاد اس لیے اب نہیں رہ گئی تھی کہ سید احمد بریلوی نے جہاد کی تحریک شروع کی تھی، اور وہ بالا کوٹ میں ان کا پہلا خیال یہ تھا کہ سکھوں سے جہاد کریں گے اور سکھوں سے کامیاب ہونے کے بعد انگریزوں سے جہاد کریں گے، لیکن وہ سکھوں ہی سے شکست ہو گئی ان کو۔ اب شکست کے اسباب میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ بات یہی ہے کہ شکست ہو گئی۔ اب 1857 میں اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ جنگ آزادی تھی تو وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب طاقت تو حربہ نہ رہا، طاقت تو استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب آگے کیا طریقہ تھا؟ آگے یہ طریقہ تھا کہ سر سید احمد خان نے یہ سوچا کہ مسلمان اتنے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے انگریزوں سے مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اور مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ اب انگریز آ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں ہرا بھی دیا، شکست بھی دے دی ہے، مٹا بھی دیا ہے، اور اس زمانے میں 1857-58 میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انگریز جلدی چلے جائیں گے۔
اس وقت یہ لگتا تھا، اور سر سید احمد خان نے لکھا بھی ہے، کہ انگریز یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہنگامہ کر کے انگریزوں کو نکال دیں گے، اس کا انجام یہ دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت ہے مفاہمت کی جائے، اور مفاہمت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ عیسائیت اور اسلام مذاہب کے ایک رشتے میں منسلک ہے، اور ہماری بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہمارے بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے عیسائیت کے دشمن ہیں، اور آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان تو ہوتا ہی عیسائیوں کا دشمن ہے۔ اس لیے دونوں کو کچھ قریب لانے کی کوشش کی جائے تاکہ انگریزوں کا غصہ اور غبار کم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو تعلیم دینی چاہیے اور مغربی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ ہندو جو تھے انہوں نے فوری طور پر انگریزوں کے آمد کے ساتھ ہی انگریزی تعلیم کی طرف اپنا رجحان ظاہر کر دیا تھا، کیونکہ یہ یاد رہے کہ ہندوؤں کے لیے انگریزوں کا حکمران ہو جانا اتنے فرق کی بات نہیں تھی جتنی کہ مسلمانوں کے لیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اب تک حکومت کرتے چلے آئے تھے، اب وہ پہلی دفعہ محکوم ہو گئے تھے، پہلی دفعہ غلام ہو گئے تھے، اور ہندو تو پہلے 1000 سال 800 سال کی غلامی کاٹ چکے تھے، ان کے لیے صرف حاکم بدلا تھا اور کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر مفاہمت کر لی، تو سر سید نے یہ دیکھا کہ ہمیں بھی جب تک مفاہمت نہیں کریں گے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور مفاہمت کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جاگیریں ختم ہو چکی تھیں، وہ جو زمیندار رہ گئے تھے ان کی زمینیں رہن تھی، گروی تھی، وہ ان پر ہندو بنیاں قبضہ کرتا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کے لیے عہدے نہیں تھے کیونکہ تعلیم نہیں تھی۔ اب انگریزی تعلیم کے ساتھ ہی عہدے مل سکتے تھے۔ اس لیے علی گڑھ کے کالج کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انہیں وہ تعلیم دی جائے جو موجودہ حالات میں کارآمد ہو ان کے لیے، اور اس تعلیم کو حاصل کر کے ان کو ملازمتیں مل سکیں، اور پہلے معمولی درجے کی ملازمتیں بھی ملیں گی، پھر اعلیٰ درجے کی ملازمتیں بھی ملیں گی۔ چنانچہ اس زمانے میں چونکہ تعلیم حاصل کر کے، مغربی تعلیم حاصل کر کے کم لوگ نکلتے تھے اور جگہیں بہت ہوتی تھیں، اس لیے وہ نکلے اور ان کو عہدے ملنے شروع ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں کو بہت اچھے عہدے بھی ملے، یعنی خود اکبر الہ آبادی سیشن جج تھے۔ تو یہ یعنی سر سید احمد خان کا خیال تھا یا اسٹریٹجی تھی کہ اس وقت انگریزوں کو ناراض نہ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جدید اور مغربی تعلیم حاصل کر کے کم از کم مسلمانوں کے جو برے حالات ہیں، جو اقتصادی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، اس کو قدرے بہتر بنا دیا جائے۔ چنانچہ یہ حکمت عملی کامیاب رہی، اور علی گڑھ کالج سے اور علی گڑھ کالج کی تقلید میں مسلمانوں نے دوسرے شہروں میں بھی بہت سے تعلیمی ادارے بنائے، جن میں سے پنجاب خاص طور پر پیش تھا۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام، اسی طرح امرتسر میں انجمن اسلامیہ، اور اس طرح کی انجمنیں بنی، وہ بھی اسی خطوط پر تعلیم دیتی تھیں جس خطوط پر کہ سر سید نے تعلیم کا آغاز علی گڑھ میں کیا تھا۔ تو ایک تحرک پیدا ہوا، اور مسلمان تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو گئے کہ وہ مالی طور پر کچھ مستحکم ہو جائیں۔ اس کے بعد 20 سال گزر گئے، یعنی سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوا ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ 19ویں صدی ختم ہو گئی ہے یا ہو رہی تھی، اور 20ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب ہم 19ویں صدی کے اختتام تک تو یہ سمجھتے تھے کہ انگریز نہیں جائیں گے،
پھر نظر آنے لگ گیا کہ انگریز اب بین الاقوامی طور پر کچھ کمزور ہو رہے ہیں. یعنی پہلی عالمی جنگ 1914 بھی شروع ہوئی، جس سے کہ ان کے بہت لوگ مرے اور بہت ان کا پیسہ ضائع ہوا اور سماجی طور پر وہ بہت غیر مستحکم ہو گئے. اس کے علاوہ ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں. پہلے تو کانگریس کا جب قیام ہوا 1895 میں، تو کانگریس نے کہا کہ اس میں ہندو مسلمان سبھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں شامل ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان نے یہ سمجھا کہ ابھی سے مسلمانوں کو سیاست میں لانا ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو وارننگ دی کہ آپ کانگریس میں شامل نہ ہوں اور اس سیاست سے الگ رہیں. چنانچہ مسلمان بہت کم کانگریس میں شامل ہوئے اور زیادہ تر وہ ہندوؤں کی جماعت تھی. پھر 20ویں صدی آ گئی. 20ویں صدی میں کئی تحریکیں ایسی شروع ہوئیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی. ان میں ایک تحریک تھی تقسیم بنگال کی. یعنی بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا صوبہ تھا اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی. اور آج جو بنگلہ دیش ہے، کسی زمانے میں جس کو ہم شروع میں مشرقی پاکستان کہتے تھے اور اس کے بعد مغربی بنگال، یہ مشرقی بنگال تھا. مغربی بنگال میں کلکتہ وغیرہ تھے اور اس میں ڈھاکہ تھا. اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور جس سائڈ پر کلکتہ ہے وہاں مسلمان کم تھے. تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم انتظامی طور پر یہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے نام سے بنگال کو تقسیم کر کے 2 حصے بنا دیے اس کے. اس پر ہندوؤں نے بہت احتجاج کیا اور انہوں نے کہا یہ صرف مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے انگریز یہ کر رہے ہیں اور ہمارے صوبے کو 2 ٹکڑے کر دیا انہوں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور احتجاج کرتے رہے. حتیٰ کہ یہ احتجاج 1911 تک چلا. 1905 میں تقسیم ہوئی تھی، 1911 تک یہ چلا. اور 1911 میں ہندوؤں کے مظاہروں سے اور دوسری باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے بنگال کی تنسیخ کر دی، تقسیم کی. کہا کہ نہیں، پھر ہم ایک صوبہ بنا دیتے ہیں. اب مسلمانوں نے سوچا کہ اب یہ ان کا تھوڑا سا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تو ہمیں بھی سیاست میں آنا پڑے گا، ورنہ ہماری کوئی بات نہیں سنی جائے گی. چنانچہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کے بعد مسلم لیگ کا قیام ہوا اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام شروع کر دیا. دوسری بات یہ تھی کہ عدالتوں وغیرہ میں، پرانی عدالتیں ہوتی تھیں، اس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ عدالتی نظام اردو میں چلتا تھا. لوئر کورٹس میں سارا کام اردو میں ہوتا تھا. اردو اصطلاحیں تھیں، عربی فارسی کے وسیلے سے وہ اردو میں آئی تھی. اور زیادہ تر عدالتوں میں چھوٹے موٹے کام مسلمان کیا کرتے تھے. تو ہندوؤں نے ایک تحریک یہ چلائی کہ اردو رسم الخط میں درخواستیں پہلے دی جاتی تھیں، انہوں نے انگریزوں کو منا لیا کہ اب ناگری رسم الخط میں بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی ایک لحاظ سے. تبدیلی یہ تھی کہ اب ہندو بالادست ہو گئے عدالتوں میں بھی اور مسلمانوں کو اس میں بھی پیچھے رکھ دیا گیا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں مل ملا کر انہوں نے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ اب ہمیں بھی اپنی کوئی تنظیم بنانی پڑے گی، ہمیں بھی اپنے زور اور طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہماری بات نہیں سنی جائے گی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا استدلال یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ جو کچھ منظر 20ویں صدی میں پیش آنا شروع ہوا ہے یہ سر سید نے نہیں دیکھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تبدیلی اس طرح آ جائے گی اور اتنی جلدی آ جائے گی.
چنانچہ ان کی حکمت عملی اپنے دور میں ٹھیک تھی لیکن بدلے ہوئے حالات میں ٹھیک نہیں تھی۔ اب اکبر الہ آبادی جو تھے انہوں نے یہ سارا زمانہ دیکھا ہے جو سر سید نے نہیں دیکھا، اس لیے اکبر الہ آبادی اور بعض دوسرے مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اب اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ سر سید احمد خان کی حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اکبر الہ آبادی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں اب سر سید تحریک اور ان کی تعلیمی نظریات سے ہٹ کر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں نئے حالات میں کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ سر سید تحریک کے فوائد تو آگے تھے سامنے، اور فوائد کے بعد اس کے نقصانات بھی اب سامنے آنے لگ گئے تھے۔ نقصانات یہ تھے کہ علی گڑھ کالج نے لوگوں کو جو تعلیم دی تھی، یہ آپ کو معلوم ہے سب کو کہ علی گڑھ کالج میں پرنسپل انگریز ہوتا تھا اور تمام سینئر استاد انگریز ہوتے تھے، اس لیے وہ لوگوں کی تربیت، طالب علموں کی تربیت انگریزی مزاج کے مطابق کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں تعلیم حاصل کر کے انہیں یقیناً کچھ فوائد بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر علی گڑھ کے اگر عام طالب علموں کو آپ دیکھیں، اب بھی دیکھیں جو قیام پاکستان کے بعد تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں وٹ ہے، بڑی بزلہ سنجی ہوتی ہے، ڈیبیٹس بہت اچھی کر لیتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ کھیل تماشے، کرکٹ ٹیمیں بہت اعلیٰ ہوتی تھیں ان کی، ڈیبیٹنگ کلب بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھیں، لیکن سنجیدہ موضوعات نہیں ہوتے تھے اس میں۔ تو انگریزوں نے جو ادھر ان کو لگایا ہوا تھا، ان کے نتائج ایک نسل کے بعد سامنے آنے شروع ہو گئے کہ یہ لوگ انگریزی تعلیم کو اور خود انگریزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ چنانچہ جو عہدے حاصل کر لیتے تھے وہ انگریزوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیتے تھے، انگریزوں جیسے بنگلے بنا لیتے تھے، انگریزوں جیسے نوکر چاکر رکھ لیتے تھے، تو گویا وہ دیسی انگریز بن گئے۔ اور یہ تھا کہ قوم میں تعلیم سوچ سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نقال بن جائیں۔ نقال بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بتا دیا جائے آپ کہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی نقطہ نظر ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ مثلا انگریز یہ بتاتے تھے کہ انگریزی زبان میں جو فلسفہ، جو شاعری، جو ادب ہے وہ ہندوستان کی زبانوں کے ادب سے اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ انگریزی شاعروں کی کوٹیشنیں، انگریزی فلسفیوں کی کوٹیشنیں یہ لوگ سناتے تھے، اس کو فخر سمجھتے تھے۔ وہ اکبر نے کہا ہے کہ فخریہ، میں نے جو اشعار پڑھے سعدی کے، فخریہ آپ سنانے لگے نظم ملٹن۔ شیخ سعدی تو بزرگوں میں تھے میرے اے دوست، آپ کے کون تھے ملٹن؟ یہ سنوں قبلہ من۔ یعنی یہ نقالی کی ایک فضا پیدا ہو گئی، اور وہ نقالی کی فضا ایسی پیدا ہوئی ہے کہ بہت سے مفکرین آئے درمیان میں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ نقالی ختم کی جائے، آج تک نہیں گئی۔ انگریز کو گئے اتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی کوٹیشنیں سنائی جاتی ہیں نا، اور کوٹیشنوں پر غور نہیں کیا جاتا کہ یہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، کہاں تک ان کو اپنایا جائے، کہاں تک رد کیا جائے۔ آج تک وہی مزاج جو بن گیا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آج بھی ہر بات میں مشورہ لینے ان کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے ماہرین پیدا نہیں کرتے، اسی کا اثر ہے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر قوم کو اسی حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک نقال قوم صرف بن جائے گی، ایک دیسی انگریز بن جائیں گے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی اچھی لکھ لیں، آپ انگریزی اچھی بول لیں، آپ اچھی ڈیبیٹس کر لیں۔ تعلیم ہے کریٹیوٹی، کوئی نئی بات پیدا کرنا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ جو بات سنیں اس کو نقل کرنے لگ جائیں، یہ تعلیم ہے۔ چنانچہ اکبر کے ہاں آپ بہت سے ایسے اشعار دیکھیں گے جس میں کہ انہوں نے نقالی کی مذمت کی اور اس پر زور دیا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جو نئی باتیں آپ کو سکھائے، آپ کو سوچ سمجھ کی دعوت دے کہ کیا کچھ آپ نے اخذ کرنا ہے اور کیا کچھ چھوڑنا ہے۔ اس کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، اس کا یہی مطلب ہے کہ تعلیم انہوں نے بدل دی اور ہمارے مزاج، ہماری طبیعتوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اب ہمیں اگر آغاز کرنا ہے نئے سرے سے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مغربی تعلیم میں اچھی چیزیں کون سی ہیں اور خراب چیزیں کون سی ہیں۔ اچھی چیزوں کو اخذ کر لیں اور خراب چیزوں کو چھوڑ دیں، اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر دنیا میں ترقی کرنے والی قوم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی باتیں اپنا لے اور بری باتوں کو چھوڑ دے۔ تو یہی ہمیں کرنا ہے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی نے یہ کہا کہ ہمیں جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے وہ یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو انگریز اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ وہاں کے جو ادارے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج اور دوسرے ادارے، وہ نقالی نہیں سکھاتے طالب علموں کو، وہ طالب علموں کو کریٹیوٹی سکھاتے ہیں، نئی بات پیدا کرنا سکھاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی ہے جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سکھائے، وہ نہیں کہ جو بیکار قسم کی آرٹس کی تعلیم دے۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو۔ یہ ایسے ہی مشہور کر دیا ہے کہ جی وہ ہر قسم کی تعلیم کے خلاف تھے، یہ خلاف ہے۔ آپ کے سامنے میں شعر پڑھ رہا ہوں، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اطراف عالم میں سفر سیکھو۔ اس کو یہ بنا دیا گیا ہے کہ جناب وہ تو ہر قسم کی تعلیم کے خلاف تھا۔ تو اس نے کوشش یہ کی ہے اکبر الہ آبادی نے کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم وہ ہے جو لوگوں کو نئی ایجادات سکھائے، نئی چیزیں سکھائے، سنائے، اور نئی قوم ایسی پیدا کرے جس کو شوق دنیا میں آگے نکلنے کا ہو۔ آپ نقالی کر کے کبھی آگے نہیں نکل سکتے، آپ کو اپنی قوم، اپنی ملت پیش کرنی پڑے گی، پھر آپ آگے جا سکیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ اب اکبر الہ آبادی میں اور سر سید احمد خاں میں بعض اور بھی اختلافات تھے، اگرچہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ میں یہاں عرض کر دوں، یہ بھی ایسی بات پھیلا دی گئی ہے۔ ذاتی دشمنی اس لیے نہیں تھی کہ اکبر الہ آبادی جب عدلیہ میں آئے ہیں، یعنی عدلیہ میں ملازمت جب انہوں نے شروع کی ہے عدالتوں میں، تو سر سید نے جو کالج قائم کیا تھا اس کو بنے ہوئے بمشکل 3 سال 4 سال ہوئے تھے، اور سر سید احمد خاں نے انگریز حکام سے کہہ کر اکبر الہ آبادی کا تبادلہ علی گڑھ کروایا تھا، اور تقریباً 6 سال اکبر الہ آبادی علی گڑھ میں رہے ہیں۔ ان کے سر سید سے ذاتی تعلقات تھے، ان کی کوئی آپس میں ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ان کے بہت شعر ہیں جو سر سید کے حق میں ہیں، مثلا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اور صرف یہ ہے کہ جو کچھ مسلمانوں نے حاصل کرنا تھا اس تعلیم سے وہ حاصل کر چکے،
اب وہ مضر ہو رہی ہے مفید ہونے کی بجائے، اس لیے اب ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ اب یہاں تک میں پہنچ کر علامہ اقبال پر آ جاتا ہوں۔ علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی کے تعلقات تھوڑے دیر سے شروع ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کو جانتے تھے، ان کا انہوں نے کلام بھی پڑھا تھا، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ذرا ٹھہر کر شروع ہوئے ہیں۔ اس کی طرف میں ابھی متوجہ کرتا ہوں آپ کو۔ اور ایسا تھا کہ پہلے دور میں علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، علامہ اقبال اس کے حامی تھے۔ مثلا علامہ اقبال بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا کہ انگریزوں کو بالکل ہٹا دیا جائے، تو اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ ایک دفعہ علی گڑھ میں سٹرائک ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، انگریز پرنسپل کے خلاف۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے طلبائے علی گڑھ کے نام۔ اس کے آخری شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کا ذوق اور شوق ناپختہ ہے، اس لیے رہنے دو خم کے سر پہ تم خشت کلیسیا ابھی، یعنی انگریز پرنسپل کو بھی رہنے دو، ابھی ہٹانے کا وقت نہیں آیا، ہٹانے کا وقت جب آ جائے گا پھر ہٹائیں گے۔ یہ پہلا فیز ہے اقبال کا۔ اس کے بعد جوں اقبال آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ان تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھنا شروع کیا ہے جو ایک دیسی انگریز بن گئے تھے، پھر ان کو اکبر الہ آبادی کے کلام کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، اور وہ اکبر الہ آبادی کے اتنے مداح ہو گئے کہ وہ ان کو پیر و مرشد کہتے تھے۔ 3 دفعہ اکبر الہ آبادی سے ملاقات کے لیے اقبال علی گڑھ گئے ہیں، اور ان کی بہت خط و کتابت ہوئی ہے۔ اقبال کے جو خط اکبر الہ آبادی کے نام ہیں وہ کچھ چھپ چکے ہیں، باقی کا پتہ نہیں، لیکن اکبر الہ آبادی نے بھی علامہ اقبال کو بہت خط لکھے ہیں جن میں بمشکل 4 یا 5 چھپے ہوئے ہیں، لیکن اب خوش قسمتی سے ان کے سارے خط مل گئے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ ادارہ اقبال اکیڈمی وہ چھاپ بھی رہا ہے، تو بڑی قیمتی چیز ہے جو اب دریافت ہوئی ہے اتنے عرصے کے بعد جا کر۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ علامہ اقبال کے اکبر الہ آبادی سے رفتہ رفتہ تعلقات بہت بڑھ گئے تھے، اور اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ ان کو اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے۔ اور 3 دفعہ ان سے ملنے علی گڑھ گئے۔ بیچ میں ایک وقفہ ایسا آیا تھا کہ جب علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی ہے، تو مثنوی اسرار خودی میں انہوں نے حافظ شیرازی پر تنقید کی ہوئی تھی۔ تو اکبر الہ آبادی اور خواجہ حسن نظامی اکبر الہ آبادی کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اقبال نے تصوف کی مخالفت کی ہے، اور یہ دونوں تصوف کے بہت حامی تھے۔ تو علامہ اقبال یہ نہیں کہتے تھے کہ تصوف غلط ہے، وہ کہتے تھے تصوف 2 طرح کا ہے۔ ایک تصوف وہ ہے کہ جو آپ میں اچھی خوبیاں پیدا کرتا ہے، اچھی صفات پیدا کرتا ہے، فقر و قناعت پیدا کرتا ہے، لیکن یہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا میں جا کر جو چیزیں اچھی ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، وہ بھی اختیار نہ کریں۔ یعنی یہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے صرف خدا کو یاد کرتے رہیں، یہ تصوف نہیں ہے اقبال کے نزدیک۔ اقبال کے نزدیک تصوف ہے اس میں حرکت ہونی چاہیے، اور جس تصوف میں لوگوں کو سٹرگل نہ سکھائی جائے وہ اقبال کے نزدیک صحیح تصوف نہیں ہے۔ کیونکہ آپ پوری تصوف کی تاریخ دیکھ لیں، صوفیاء بھی آپ کو کئی طرح کے نظر آئیں گے، لیکن حسن نظامی
چونکہ پیر تھے، مریدی کرتے تھے، وہ اس طرح کے تصوف کے حامی تھے جس کی اقبال نے مخالفت کی تھی۔ تو کچھ دیر ایک جنگ بھی ہوتی رہی کہ جی اقبال نے یہ غلط کیا ہے اور یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ اقبال کی حمایت میں بھی لوگ آ گئے، لیکن بالآخر اچھی بات یہ ہوئی کہ اکبر الہ آبادی رفتہ رفتہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اقبال غلط نہیں ہے۔ انہوں نے حسن نظامی کو بھی سمجھایا کہ بھائی اقبال کا بھی وہی مقصد ہے جو ہمارا مقصد ہے، اور مقصد ہے ملت اسلامیہ کو سربلند کرنا، اس لیے ان سے مخالفت نہ کرو۔ چنانچہ وہ مخالفت پھر بالآخر ختم کر دی گئی، اور اقبال نے یہ کیا کہ حافظ شیرازی کے خلاف جو اشعار تھے ان کو نکال دیا اگلے ایڈیشن میں، اور اس کی جگہ ایسے اشعار شامل کر دیے جس میں بتایا گیا تھا کہ ملت اسلامیہ کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ان میں وہ صلح صفائی ہو گئی، اگرچہ سارے عرصے میں علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کی بالکل مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اکبر الہ آبادی جو بھی کہیں گے میں اس پر تنقید نہیں کروں گا، اس سے اختلاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتا ہوں جو ایک مرید کا مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے میں اگر ان کی پوری طرح اتفاق نہیں بھی کرتا تو میں اختلاف نہیں کروں گا ان سے۔ اس طرح سے علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی کی سوچ بہت حد تک یکساں رہی۔ اب میں تھوڑے سے چند ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں جن پر ان کی سوچ اکٹھی ہے، اشتراک ہے۔ سر سید احمد خان بنیادی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی فلاح کے پیش نظر سب کچھ کر رہے تھے، جبکہ علامہ اقبال ایک اصطلاح ہے پین اسلامزم، اخوت اسلامیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان ملک مل کر اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے کام کریں، اور وہ ملت کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کے لیے اکبر الہ آبادی کے دور میں اور اقبال کے دور میں جو شخصیت بڑی مشہور ہوئی وہ سید جمال الدین افغانی تھے۔ سید جمال الدین افغانی بھی اسی نقطہ نظر کے حامی تھے کہ تمام ملت اسلامیہ کو اکٹھے ہو کر ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو انہیں مٹا رہی ہیں، ان کو تباہ کر رہی ہیں۔ سید جمال الدین افغانی کا دائرہ کار سر سید کی طرح صرف ہندوستان نہیں، پورا عالم اسلام تھا، اور عالم اسلام کے مختلف ملکوں میں وہ گئے ہیں، انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے، بہت مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی متحرک شخصیت اور کوئی نہیں تھی اس زمانے میں جتنی کہ سید جمال الدین افغانی تھے۔ اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال دونوں ہی سید جمال الدین افغانی سے بہت متاثر تھے، اور وہ جو تحریک چلا رہے تھے، اور ہندوستان بھی آئے ہیں کئی دفعہ جمال الدین افغانی، اور یہاں آ کر انہوں نے جمال الدین افغانی ذرا صلح اور صفائی کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، وہ کھلی بات کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے رد نیچریت۔ چونکہ سر سید نیچر کا لفظ بہت استعمال کرتے تھے، تو جمال الدین افغانی نے اس نقطہ نظر پر اعتراض کر کے ایک پوری کتاب لکھی ہے، رد نیچریت، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کی سٹرگل، جد و جہد کو ہندوستان تک محدود رکھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں بہت زیادہ مسلمان ہیں اور عالم اسلام کا یہ ایک حصہ ہے۔ اور عجب نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے بعد ازاں جو دو قومی نظریے کی طرف رجحان ظاہر کیا، اگرچہ کسی قدر سر سید احمد خان نے بھی دو قومی نظریے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ان کی کوشش جو تھی وہ کسی اور نقطہ نظر سے تھی۔
اس کے بعد جوں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا 1898 میں، اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو تبدیلیاں آئیں ان سے وہ واقف نہیں تھے، وہ واقف ہو ہی نہیں سکتے تھے، دنیا میں نہیں رہے۔ تو اب دو قومی نظریہ جوں ہم آگے گئے ہیں تو اندازہ یہ ہوا ہے کہ ہندو اور مسلمان ان میں ذہنی طور پر اتنی مخاصمت ہے کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب ہندوستان میں سیاسی تحریکیں شروع ہوئیں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کانگریس سے مسلمان الگ رہے تھے، بہت کم مسلمان ہیں جو کانگریس میں شامل ہوئے، تو مسلم لیگ تھی مسلمانوں کی جماعت، اور جوں وقت گزرتا چلا گیا تو مسلم لیگ مسلمانوں میں مقبول سے مقبول تر ہوتی چلی گئی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کا مسلم لیگ سے باقاعدہ تعلق تھا، بلکہ پنجاب مسلم لیگ کے وہ عہدیدار تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کے خطوط بھی ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے کتنے تعلقات تھے۔ لیکن اکبر الہ آبادی کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت تک یہ ساری ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ اکبر الہ آبادی کا یہ خیال ہے، اور ان کے بہت سے شعروں میں ہے، کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر چلیں تو ہمیں ہندو قبول نہیں کرتے ذہنی طور پر، اور اگر ہم ان کے مقابلے میں انگریزوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو انگریز بھی ہمیں قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ نہ انگریزوں کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ ہندوؤں کا دے سکتے ہیں۔ امور ملکی کی بحث میں تم جو ہندوؤں کو بنو گے ساتھی، یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، نہ لاٹ صاحب خطاب دیں گے نہ راجہ جی سے ملے گا ہاتھی، یعنی لاٹ صاحب انگریز اور راجہ جی ہندو، نہ ہندو تمہیں قبول کریں گے نہ انگریز تمہیں قبول کریں گے۔ اس لیے کیا کیا جائے؟ اب اس زمانے تک جب تک اکبر زندہ تھے یہ دو قومی نظریہ واضح ہو کر پاکستان کے تصور میں نہیں ڈھلا تھا ابھی تک۔ وہ پھر جوں حالات آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ تصور قوی سے قوی تر ہوتا چلا گیا۔ اکبر نے اشارے کر دیے اس طرف، یہ بھی بتا دیا کہ ہندو جو ہیں وہ دیوناگری کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس وقت تک یہ اتنی بات واضح نہیں تھی، لیکن اقبال تک جا کے یہ واضح ہو گئی تھی۔ چنانچہ گول میز کانفرنسیں، اور اس سے ذرا پہلے خطبہ الہ آباد 1930، اس میں علامہ اقبال نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے شمال مغربی، یعنی جو آج پاکستان ہے، یہ علاقہ دوسرے اسلامی ملکوں سے ملتا جلتا ہے، ہمسائیگی میں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ود ان اور ود آؤٹ، یا تو برطانوی حکومت کے اندر یا اس کے باہر یہ ایک ملک بن جائے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسلامی ملکوں کے ساتھ اس کی ہمسائیگی ہو جائے گی، اور وہی پین اسلامزم، اخوت اسلامیہ، یہ زیادہ مستحکم اور طاقتور ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ادوار ہیں۔ پہلا دور میں نے بتایا کہ سر سید احمد خان کا ہے، اس میں انگریزوں کی تعلیم حاصل کر کے اور عہدے لے کر کچھ لوگوں کو استحکام دینا مقصود تھا، اس عرصے میں وہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نقطہ نظر جو انہوں نے پیش کیا تھا اس سے نقصانات شروع ہو گئے، اس کے نقصانات کی طرف اشارہ اکبر الہ آبادی نے کیا اور پھر علامہ اقبال نے کیا۔ اب اس سلسلے میں دو تین ایسی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سے پتہ یہ چلے گا کہ اکبر الہ آبادی میں اور علامہ اقبال میں بہت سی باتوں میں کتنا اشتراک ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال، میں نے آپ کو بتایا کہ پین اسلامزم، یعنی تمام مسلم ملکوں کو مل کر سمجھتے تھے کہ اسلام کو آگے بڑھانا چاہیے اور آپس میں اشتراک ہونا چاہیے۔ اس اشتراک کے لیے
وہ زمانہ چونکہ انگریزوں کا ہے، تو اکبر الہ آبادی یہ سمجھتے تھے کہ بہت سے مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کر کے اور انگریزوں کی نقالی کر کے اپنی ملت کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی قوم سے کٹ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس وقت قوم کا عروج نہیں ہے، لیکن قوم کے زوال کے زمانے میں جو لوگ اس سے کٹ جائیں گے، جب قوم عروج پر آئے گی ان کی چھانٹی ہو جائے گی، اس لیے ملت کے ساتھ وابستہ رہو۔ ان کے بہت سے اشعار ہیں اس قسم کے۔ جیسا کہ یہ شعر ہے ان کا، درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار بھی ہے، کبھی خزاں ہے تو اس پر کبھی بہار بھی۔ اب آپ کو فوراً اقبال کی وہ نظم یاد آ گئی ہوگی کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، تو اس میں یہ ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب آپ دیکھیں کتنا لفظوں کا بھی اشتراک ہے، درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار بھی ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک تو یہ ہے کہ ملت کو چھوڑ کر نہ جاؤ برے حالات میں، یہ دونوں کے ہاں بڑا ابھرا ہوا یہ نقطہ نظر ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ علامہ کے ہاں بھی بہت نمایاں ہے اور اکبر الہ آبادی کے ہاں بھی بہت نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ اصل اسلام کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اصل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عرب میں پیدا ہوا، اور عرب کا اسلام بہت سادہ اسلام تھا جو عام آدمی کو بہت عملی معلوم ہوتا تھا، اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا تھا، اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں تھیں۔ اسلام جب عرب سے ایران میں پہنچا تو اس میں ایرانیوں کے کچھ عقائد کی آمیزش ہو گئی، اور پھر ایران سے جب ہندوستان پہنچا تو اس میں ہندوؤں کے عقائد کی آمیزش ہو گئی۔ خاص طور پر زبان سے نہ کہیں، عملی طور پر مسلمانوں میں بھی چھوت چھات رائج ہے، اور شادی بیاہ اور موت کی رسموں کو بھی ہم نے بہت کچھ ہندوؤں سے لیا ہوا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اصل اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کی طرف جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ قرآن اصل اسلام بتاتا ہے کیا ہے، جو غیر قرآنی باتیں ہیں انہیں ترک کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اکبر کے ہاں یہ قرآن کا ذکر بہت آتا ہے ان کی شاعری۔ صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ علامہ کا شعر آپ کو یاد آ گیا ہوگا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن۔ یعنی یہ قرآن کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو لائیں، پھر جا کر یہ ٹھیک ہوں گے، پھر ان رسومات سے وہ چھٹکارا حاصل کریں گے، اور پھر اصل اسلام کی طرف یہ رخ کریں گے۔ ایک اور بات جو کہ علامہ اقبال اور اکبر میں مشترک ہے، وہ میں بتا چکا ہوں اکبر کا ذکر کرتے ہوئے اور سر سید کا ذکر کرتے ہوئے، کہ ہم نے ابتداء میں جب تعلیم حاصل کی تو اپنے آپ میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں کیں، بلکہ نقالی شروع کر دی، اور وہ نقالی آج تک جاری ہے۔ یعنی رٹا کیا ہے؟ نقالی، کہ آپ جو کچھ پڑھیں یاد کر لیں، جا کر لکھ دیں۔ قوت تخلیق یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزیں پڑھیں، ان پر غور کریں، ان سے اچھے برے نتائج برآمد کریں، اور جن نتائج کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں ان کو آگے چلائیں۔ یہ قوموں کی ترقی کا اصول ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے
انہوں نے تعلیم کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ خود لوگوں کو، طالب علموں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ مسائل پر سوچیں سمجھیں اور ان کا حل دریافت کریں۔ یہ ایک بہت ہی وزنی نقطہ ہے جو اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال دونوں میں ہے۔ مثال کے طور پر اکبر کہتے ہیں عزم کر تقلید مغرب کا ہنر کے زور سے۔ اگر ان کی پیروی کرنی ہے، ان کا ہنر دیکھو کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو سائے پر جنوں وہ دھوپ میں مصروف کار، یعنی محنت ہے ان کی، مص پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ اب اس میں ایہام ہے، مص پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ اور ایک باکمال شعر ہے غزل میں کہ مشرق ایسا ہی رہا اور ہے اگر مغرب یہی، ایک دن دیکھو گے ہفت اقلیم ان کے ہاتھ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اتنے سارے اسلامی ملک ہیں، ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، اس کے باوجود ان کا کتنا اثر ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے۔ اب علامہ اقبال نے اسی نقطہ نظر کو اپنے بہت سے شعروں میں پیش کیا ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یعنی عمارت بنا لیں تو نئی دنیا نہیں پیدا ہوگی، نئی سوچ سے نئی دنیا پیدا ہوتی ہے۔ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے کہ عزم کر تقلید مغرب کا ہنر کے غور سے۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا ہے۔ یعنی جس طرح کی دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا میں جو عام آدمی جتنا پریشان ہے، اس طریقے کو ضرور مٹانا چاہیے، تب فیوز و برکات عام لوگوں تک پہنچیں گی، ورنہ وہ محروم ہی رہیں گے۔ اس پر اکبر الہ آبادی نے اپنے بہت سے اشعار میں بہت زور دیا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں دونوں بزرگ اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال تعلیم کے مادی پہلو کے خلاف ہیں۔ اب اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ جب مادی کے مقابلے میں روحانیت کا لفظ آتا ہے تو روحانیت کا مطلب کوئی معجزے کرامتیں ہیں۔ یہ دونوں بزرگوں کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے مادیت اور روحانیت کے سلسلے میں، بلکہ مادیت وہ ہے کہ جو لوگوں کو اس طرف مائل کرے کہ صرف وہ ان چیزوں کو ترجیح دیں جن میں کہ صرف کھانا پینا نہیں بلکہ شان و شوکت سے رہنا، اعلیٰ درجے کا لباس پہننا، اعلیٰ درجے کے بنگلے بنانا، نوکروں چاکروں کے ذریعے زندگی گزارنا، یہ ساری مادیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں روحانیت یہ ہے کہ آپ اقدار پر چلیں، اقدار پر عمل کریں اور اپنی زندگی سادہ رکھیں اور اپنی زندگی میں صرف وہ چیزیں اختیار کریں جو بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے،
اور وہ کر و فر اور یہ چیزیں ان کی طرف توجہ نہ دیں. یعنی علامہ اقبال کا آپ اگر سارا کلام پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خود ہی کے جتنے درجے ہیں وہ ہیں اسی لیے کہ وہ اطاعت ہو یا ہاں نیابت الہی تیسرا درجہ ہے اس کا. اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی. اب اس کا ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول اپنے آپ پر کرنا، اور کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی چیزیں لیں جو بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یعنی بیئر منیمم جس کو کہتے ہیں. اور زندگی ایک عارضی چیز ہے بالآخر، تو اس کے لیے انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جس سے کہ لوگوں کی حالت سنورے، لوگوں کے حالات بہتر ہوں. اور لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہی کی طرف اصل میں مذاہب کا زور ہے. کسی مذہب میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ جی آپ 2 کلاسز پیدا کر دیں، ایک کلاس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے والی ہو، دوسری ایکسپلائٹ ہونے والی ہو. یہ کسی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے اکبر الہ آبادی بھی اپنے بہت سے اشعار میں لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ حاصل کرو علم، طبع کو تیز کرو، باتیں جو بری ہیں ان سے پرہیز کرو، قومی عزت ہے نیکیوں سے اکبر، اس میں کیا ہے کہ نقل انگریز کرو. اس طرح سے یہ نقطہ نظر بھی اکبر الہ آبادی اور اقبال میں مشترکہ ہے کہ ہمیں دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیویبل. ایسی جگہ بنانا ہے جہاں لڑائی جھگڑا، آپس کے فسادات، ذاتی انائیں نہ ٹکراتی ہوں، بلکہ لوگ پیار محبت سے اچھے طریقے سے رہیں. یہ بالکل بے شک یہ آئیڈیلزم ہے، لیکن آئیڈیلزم پر ہی بنیاد رکھی جاتی ہے اصلاح کی. اگر ایک آئیڈیل آپ بڑا بنائیں گے اور اس آئیڈیل کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ تو اسے حاصل کر لیں گے نا. اگر آپ کا آئیڈیل ہی چھوٹا ہوگا تو آپ حاصل کیا کر سکیں گے. اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کی زندگی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جوانی کا حصہ اس میں وہ سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے مداح تھے. اس کے بعد اگلا دور آیا جس میں کہ وہ سمجھنے لگے کہ علی گڑھ تحریک کے کچھ نقصانات ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس سے چھوڑ کر آگے کسی اور طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ ان نقصانات کا ازالہ ہو سکے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے، دوسرے انہیں مسلمان بنانا ہے، انہیں ملت کے افراد بنانا ہے. اس سلسلے میں وہ اور اکبر الہ آبادی ان کے نقطہ نظر قریب آ گئے. اور دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے 1908 سے لے کر 1936 تک، یعنی 38 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی کسی تحریر میں آپ کو سر سید کا نام نہیں ملے گا. نظم و نثر میں نے بہت چھانی ہے، مجھے کہیں بھی سر سید احمد خان کا نام بھی نظر نہیں آیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کی وہ لاجواب کتاب جاوید نامہ، اس میں مولانا روم کی معیت میں افلاک کا سفر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں سے ملے ہیں، ان سے باتیں کی ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا اس کا ذکر کتاب میں کیا ہے. لیکن
کہیں سر سید احمد خان سے نہیں ملے وہاں، ورنہ اگر اس وقت علامہ اقبال 1932 میں 31 میں یہ سمجھتے کہ سر سید احمد خان بہت اہم آدمی ہیں تو یہاں وہ ان کا ذکر کرتے اور موقع نکل سکتا تھا، بہت آسان تھا۔ لیکن پھر اچانک 1936 37 38 میں ان کے ہاں پھر سر سید کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک کتاب ہے سید نذیر نیازی کی، اس کا نام ہے اقبال کے حضور نشستیں اور گفتگویں۔ نذیر نیازی ایسا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں وہ علامہ اقبال کے ہاں بہت ان کی آمد و رفت تھی، اور وہ ایسا کرتے تھے کہ علامہ اقبال جو گفتگو کیا کرتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے بات چیت کرتے تھے، تو وہ گھر آ کر لکھ لیتے تھے کہ آج کی نشست میں علامہ اقبال نے یہ گفتگو کی۔ وہ کتاب چھپنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ علامہ اقبال کو 1937 38 میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کم از کم 2 قومی نظریے کی حد تک سر سید احمد خان بالکل ٹھیک تھے، اور اس کتاب میں سید نذیر نیازی نے کم از کم 3-4 جگہ تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال کس طرح 2 قومی نظریے پر گفتگو کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کی نقالی وغیرہ کر کے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے بہت، لیکن ان کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر نہیں چل سکتے، اور یہ نقطہ نظر بالآخر درست ثابت ہوا۔ اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے انتقال کے بعد لاہور میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی 1940 میں، اس کے بعد قائد اعظم کی یہ الفاظ ہیں کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے، کیونکہ ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ تو اس آخری زمانے میں وہ 2 قومی نظریے کی وجہ سے سر سید احمد خان کے بہت قائل تھے، اگرچہ وہ سر سید تحریک کے جو نتائج نکلے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی سے بہت زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور ان دونوں میں بہت ہی مشترک چیزیں ہیں، اور ان کو نمایاں اور زیادہ نمایاں کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ بہت کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے کس طرح سیکھتے تھے، کیسے ان کو اپنی باتیں پہنچاتے تھے ایک دوسرے کو، خط و کتابت کرتے تھے، اور میل ملاقات بھی کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ تو سر سید احمد خان ہماری قومی زندگی کے اہم آدمی ہیں۔ یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی سر تپا انہوں نے جو کیا سب کچھ غلط تھا۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس بھوکا مرتے ہوئے تو روٹی تو دو پہلے۔ چنانچہ اس وقت قوم بھوکی مر رہی تھی، بھیک مانگنے کی حالت پر پہنچ گئی تھی، اس لیے پہلی ضرورت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے۔ تو اس لیے سر سید احمد خان نے اس وقت جو کیا، اس کے سوا کوئی اور نقطہ نظر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ان کی خدمات سے قطع نظر نہیں کرنا چاہیے ہمیں، لیکن جب وقت آگے نکلتا ہے، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو نئے مسائل کے نئے حل دریافت کرنے پڑتے ہیں۔ اگر نئے مسائل کے لیے بھی پرانے حل ہی ہمارے سامنے رہیں تو پھر ہم کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے 3 بزرگ سر سید احمد خان، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، ان کے نقطہ نظر میں جزوی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اپنے طور پر انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ لائق تحسین۔